اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ نور ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کریم کی 101 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، کیونکہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 102 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے بڑے سخت احکامات نازل فرمائے ہیں۔ بندے کو اپنی بندگی میں رکھنے کے لیے، انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے کہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہے اور سرکشی اور بغاوت کی طرف نہ جائے، تو اللہ جل شانہ نے سخت احکامات نازل فرمائے ہیں، اور بالخصوص اس بندے کے لیے یہ احکامات انتہائی سخت ہوں گے جس کا ایمان کمزور ہے، یا وہ بندہ جس کے دل میں سرکشی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی طرف رغبت کمزور ہے، اس کے لیے انتہائی مشکل احکامات معلوم ہوں گے۔ تو جب اس کے احکامات سخت تھے تو اللہ جل شانہ نے اس سورت کو نازل کرنے سے پہلے جو انداز اپنایا ہے، یقیناً وہ انداز رب العالمین کا انداز ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا، اس سورت کے اندر جو احکامات ہیں وہ احکامات ہم نے فرض کیے ہیں، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس سورت کے اندر ہم نے روشن آیات کو نازل فرمایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ چونکہ اس سورت کے اندر جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، وہ بڑی روشن ہیں۔ جو بندہ ان آیات، ان احکامات کے زیر اثر چلے گا وہ روشن ضمیر بھی ہے، روشن خیال بھی ہے، اللہ جل شانہ کا پسندیدہ بھی ہے۔ جو ان احکامات سے بغاوت کرتے ہوئے چلے گا، نافرمانی کرتے ہوئے چلے گا، اگرچہ وہ بندہ اپنا نام روشن خیال لوگوں کی فہرست میں داخل کرے، وہ روشن خیال بھی نہیں ہے، روشن ضمیر بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے خیالات بھی فاسد ہیں اور اس کا ضمیر بھی فاسد ہے اور مردہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا اس میں جو آیات ہیں وہ بڑی روشن آیات ہیں، اور روشن آیات پر عمل کرنے والے کا دل بھی اللہ جل شانہ روشن فرما دیں گے۔ سب سے پہلا اس میں اللہ جل شانہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے وہ زنا کی سزا کے متعلق نازل فرمایا، چونکہ اسلام نے اس سے بہت شدت کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ایک اور جگہ فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ بڑا فحش کام ہے اور بڑا برا راستہ ہے، اور وہاں اللہ جل شانہ نے اس برائی سے روکا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی سے اسلام کی بیعت لیا کرتے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور نبی علیہ السلام اس سے بیعت لیا کرتے تھے، تو اس بیعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بندے سے وعدے لیا کرتے تھے، جیسے سورہ ممتحنہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اللہ جل شانہ کا چونکہ حکم بھی ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے اور تم چوری نہیں کرو گے، تم کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور اسی طریقے کے ساتھ ان میں ایک بات یہ تھی کہ تم زنا نہیں کرو گے۔ تو اس سے اسلام نے
وعدہ بھی لیا ہوا ہے، اسلام قبول کرتے ہی ایک وعدہ بھی ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام بیعت بھی لیا کرتے تھے، اور قرآن کریم نے شدت سے منع بھی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے شادی کی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے بہترین بندہ ہے وہ ہے جس کی شادیاں سب سے زیادہ ہیں، وہ پاک دامنی کی جانب لے کے جاتا ہے۔ اور اس کی ترغیب دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور جو بندہ میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت کو چھوڑے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کی بڑی ترغیب دی ہے اور زنا سے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے، چونکہ یہ ایک اتنا قبیح عمل ہے جس عمل کے کرنے سے جتنے اس کے نقصانات ہیں کسی اور جرم کے اتنے نقصانات نہیں ہیں۔ اس سے ایک تو نسب تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے کئی لوگوں کے حق جو ہے وہ تلفی ہو جاتی ہے، کہ کسی اور کی اولاد ہے، کسی اور رحم میں ہے، وہاں کسی اور کا شمار ہوگا، کسی کی وراثت ملے گی۔ تو اس لیے اسلام نے انسانیت کا نسب محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کی ترغیب دی ہے، اور زنا سے شدت سے منع کیا ہے، اور جب کوئی اس کا ارتکاب کر لے گا تو اس کی سزا کیا ہے، قرآن کریم نے اس کی سزا بیان کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ کوڑے لگانے کا مسئلہ جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہوں، زنا کا ارتکاب کریں، تو ان کے لیے یہ سزا قرآن نے بیان کی ہے سورہ نور میں۔ لیکن اگر یہ برائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ پہلے سے شادی شدہ ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی سزا پھر کوڑے لگانا نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی جو سزا بیان کی ہے وہ ان کو رجم کرنا ہے، سنگسار کرنا ہے، اور اس پر بہت ساری صحاح میں حدیثیں موجود ہیں جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، اور صحابہ اکرام نے، یعنی احادیث متواترہ موجود ہیں اس پر۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے، بلکہ کئی روایات ہیں، مسلم شریف میں بھی اس میں روایات ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، برائی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا، وہ اس جانب آ کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس جانب سے بھی پھیر لیا، وہ ادھر آ کر بیٹھ گئے۔ 3 بار ایسے ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں اس نے شراب تو نہیں پی، کہیں یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا۔ صحابہ اکرام سے فرمایا، یعنی اس بات کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ لیکن جب ساری بات کی تصدیق ہو گئی کہ شراب وغیرہ نہیں پی، کوئی دیوانگی اس پر طاری نہیں ہوئی، اور وہ اپنی بات پر پکے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری فرمائی۔ اور حد کیا تھی؟ ان کو رجم کیا گیا تھا، سنگسار کیا گیا تھا۔ اب جب ان پر حد جاری فرمائی تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ اکرام سے فرمایا اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، استغفار کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اللہ جل شانہ سے اتنی جو ہے محبت کے ساتھ، اللہ جل شانہ سے اتنی انہوں نے درد دل کے ساتھ توبہ کی کہ اگر ان کی توبہ تم لوگوں میں تقسیم کی جائے تو تمہاری بھی مغفرت ہو جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ایک غامدیہ
قبیلے کی ایک عورت تھی، اس سے یہ برائی ہو گئی تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس نے بار بار اقرار کیا برائی ہو گئی تھی، جرم ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت دل میں اس قدر تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں ہی پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی جب تصدیق کر لی، ساری بات ہو گئی، تو اس عورت نے کہا کہ میں تو امید کے ساتھ بھی ہوں، بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چلی جا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا میں تجھ پر حد نافذ نہیں کرتا۔ وہ عورت چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی، یعنی اتنا دورانیہ گزر رہا ہے اور اسے تب بھی فکر ہے کہ میں اسی دنیا میں ہی اتنا بڑا اگر ہو گیا ہے گناہ تو اپنے رب سے توبہ کیے بغیر میں دنیا سے نہیں جانا چاہتی۔ تو وہ بچے کی ولادت کے بعد پھر آ گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ بچہ دودھ پیتا ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ 2 سال کے بعد دوبارہ آئی اور اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا تھا روٹی کا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کی، چونکہ کچھ اس کے قبیلے کے افراد تھے جنہوں نے اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ مسلم شریف کی روایت کی 3-4 روایات ہیں اور ساری روایات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی، تو نبی علیہ السلام نے حد نافذ کی، چونکہ یہ حدود اللہ میں سے ہے، اللہ جل شانہ کی حد ہے، یہ بندہ معاف نہیں کر سکتا، اس کا نافذ کرنا مملکت کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حد نافذ کی اور انہیں ایک جگہ پر ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر جو لگایا، اس کے لگا پتھر وہ، اس کی وجہ سے وہ ایک خون کا جو ہے ایک چند چھینٹے جو ہیں وہ ان کے جسم پر آ کر پڑے۔ تو انہوں نے جو لفظ استعمال فرمائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عورت نے اس قدر سچی توبہ کی ہے، اس عورت نے اس قدر سچی توبہ کی ہے اپنے رب سے، اگر یہ اس کی توبہ 70 افراد میں تقسیم کی جائے تو اللہ جل شانہ 70 افراد کی مغفرت فرما دیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، ایک تو اس معاملے میں اللہ جل شانہ کا ڈر رکھنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رجم بھی فرمایا ہے۔ یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، اگرچہ موجودہ دور کے وہ لوگ جو اسی کام پر لگے ہوئے ہیں اور بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم بڑا مشکل نظر آتا ہے، تو وہ اس کا انکار کر جاتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں اس وقت تک جو ہے پاک دامنی کا رواج قائم نہیں ہوگا جس وقت تک جو ہے لوگ قرآن کریم کی حدود نافذ نہیں کریں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جس وقت تم انہیں سزا دینے لگو، وہ سزا جو اللہ جل شانہ نے بتائی ہے، تو تمہارے دل میں ان سزا لینے والے جن پر سزا جاری ہو رہی ہے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں ذرے کے برابر بھی کوئی شفقت، کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ جل شانہ اس برائی کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر ترس نہیں آنا، کہ ترس کی وجہ سے آپ جو ہے سزا میں کمی کر دو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تیسری بات کہ جس وقت تم انہیں سزا دینے لگو تو مومنوں میں سے ایک جماعت کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، ایک جماعت وہاں موجود ہو تاکہ جتنے لوگ ان کی سزا کو دیکھیں گے یہ لوگ بھی اس سزا کے ڈر سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ جب دنیا میں اس قدر سخت سزا دی جا رہی ہے تو اگر یہ جرم چلتا رہا تو آخرت کی سزا تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ لوگ آگے نقل کریں گے، آگے بیان کریں گے کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے اور لوگ اس برائی سے اجتناب کریں گے۔
اور معاشرہ جو ہے وہ ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جس وقت ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہو، مومنوں میں سے ایک جماعت کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اس برائی کی مذمت بیان کرتے ہوئے زنا کا ارتکاب اور زنا کا جو ہے کی طرف رغبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، مرد ہیں یا عورت ہے، ان کی ایک آیت میں اللہ جل شانہ حوصلہ شکنی فرما رہے ہیں۔ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت کے ساتھ، یعنی اس کا طبی ملان اس جانب ہوتا ہے۔ اور یا فرمایا کہ وہ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، اس کا ملان اس طرف ہے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اسی طریقے کے ساتھ جو زانی عورت ہے وہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد کے ساتھ، یعنی اس کا طبی رجحان بھی میلان بھی اسی کی جانب ہی ہوگا جس طرح کی وہ خود ہوگی یا مشرک مرد کے ساتھ۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اللہ جل شانہ نے مومنوں پر اس کو حرام کر دیا ہے۔ آگے اللہ جل شانہ ایک اور حکم نازل فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، چونکہ جب اس کی سزا یہ ہے، اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، اور ظاہری انداز میں اگر دیکھا جائے تو قتل سے بھی زیادہ سخت سزا ہے یہ۔ جب اتنی بڑی یہ سزا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے مخالفین پر الزام لگانا شروع کر دیں۔ اگر لوگ اپنے مخالفین پر الزام لگائیں گے تو لا محالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دو چار بندے اکٹھے ہوئے، ایک دو بندے اکٹھے ہوئے اور کسی پر بھی الزام لگا دیا اور خام خواہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے گواہوں کی شرط لگا دی ہے، اور گواہوں کی جو شرط ہے وہ سب سے زیادہ سخت جو ہے اسی معاملے میں ہے۔ ویسے دیگر معاملات دیکھے جائیں تو ان میں دو گواہ کافی ہو جاتے ہیں، نکاح کرنے کے لیے دو گواہ، دیگر معاملات کے لیے، تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے دو گواہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ جل شانہ نے 4 گواہوں کی شرط لگا دی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی پاک دامن عورت پر لگائے یا مرد پر لگائے الزام لگا دے، اس کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ ہوں، وہ کہے جی ہم تو 3 بندے تھے دیکھنے والے، 2 بندے تھے میں نے اکیلے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے حکم یہ کہ وہ خاموشی اختیار کرے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے، چونکہ یہ جو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے گا تو اس سے برائی کم نہیں ہوگی، برائی پھیلے گی۔ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے، البتہ یہ ہے کہ ان برائی کا ارتکاب کرنے والوں سے وہ نمٹے خود، اور ان کو وہ سمجھائے اور ان کو اللہ سے ڈرائے۔ نمٹنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، بلکہ یہ معنی ہے کہ ان کو سمجھائے، اللہ سے ڈرائے، اور ان کو اس جانب جو ہے وہ لے کر جائے کہ وہ اگر آئندہ کریں گے یا آئندہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو یقیناً انہیں سزا دی جائے گی۔ اس اعتبار سے کہ جو زنا کی جو اس کا آگے بڑھنا ہے، اس کا پھیلنا ہے، یہ فی نفسی ہی زنا جتنا برا ہے اس کی تشہیر کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ فی نفسی ہی بہت برا کام ہے یہ اپنے، لیکن اس کو آگے بتانا، اس کو آگے نقل کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ بدترین اور برا ہے، اور اس سے زیادہ برائی پھیلتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ کسی پر الزام لگا دیں اور 4 گواہ لے کر نہ آئیں، تو اب ان کو یہ 3 ہوں، یہ 2 ہوں یا 1 ہوں الزام لگانے والے، تو ان الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ انہوں نے کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر خام خواہ کیوں الزام لگا دیا۔ لوگ عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں تو آگے ان کی شادیوں کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، مردوں پر الزام لگا دیتے ہیں تو آگے ان کی جو ہے یہ چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جس سے اگلی زندگی میں جا کر انتہائی نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اس بات کو پھیلانے والے کو سزا دی ہے اور کہا کہ آپ کو اس بندے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگلا فرمایا کہ اس بندے کی پھر کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی کبھی بھی گواہی ان لوگوں کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہی لوگ فاسق ہیں، ان کو فاسق بھی بنا دیا گیا۔ اب یہ 2 سزائیں تو ملیں گی دنیا میں،
دو سزائیں دنیا میں ملیں گی کہ ان کو 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے، یہ سزا بھی ملے گی، اور ان کی پھر کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یہ بھی سزا ان کو ملے گی دنیا میں۔ البتہ جہاں تک فاسق فاجر ہونے کا تعلق ہے، یہ فاسق بھی ہے، اور فاسق اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ لیکن فسق سے نکلنے کے لیے اگر یہ بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور یہ ارادہ کرے اپنی اصلاح کا اور اپنے آپ کو درست ہمت پر ڈال لے اور دوبارہ کسی پر اس طرح کے گھرونے الزام کا ارتکاب کرنے سے باز رہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو محسنات عورت پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے، ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، وہ دیکھنے والے 2 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کو چاہیے کہ ان کو ڈرائیں، ان کو اللہ سے ڈرائیں، لیکن اس معاملے کی تشہیر نہ کریں۔ جب 4 کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر تو تشہیر ہو گئی، پھر شریعت کہتی ہے ان کو سزا دو، لیکن اگر 4 سے کم ہیں پھر تشہیر نہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ایک سزا۔ دوسری سزا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یہ دوسری سزا ہے۔ اور تیسری سزا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ لیکن جہاں تک فسق و فجور کا تعلق ہے، فاسق ہونا ہے، فرماتے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر اگر یہ بندے اس کے بعد توبہ کر لے وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، صحیح ہو جائیں، درست ہو جائیں، غلط راستہ چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ سے بندہ سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کر لے گا، اللہ جل شانہ سے معافی مانگ لے گا، تو اللہ جل شانہ اس بندے کو فسق و فجور سے نکال دیں گے۔ ورنہ محسنات پاک دامن عورتیں، بھولی بھالی عورتیں جس کی قرآن کریم نے مدح بیان کی ہے، ایسی عورتوں پر یا ایسے مردوں پر الزام لگانے سے جیسے عورتوں کا، بچیوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی بچوں کا بھی فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی سزا مقرر کی ہے، اور چونکہ ہمارے ملک میں شرعی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی سزاؤں کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ جاہلانہ سزائیں کہا جاتا ہے، مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن سے آشنائی نہیں ہوتی۔ جو قرآن نے نافذ کی ہوئی ہیں سزائیں، ان پر جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا، اور جو ہے اس کی تکذیب بھی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو وحشیانہ سزائیں اور ظالمانہ سزائیں اور قدیم زمانے کی سزائیں کہا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں برائی در برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس سے محفوظ فرمائے، حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں۔ جو ایک اللہ حکم نازل فرمانے کہ یہ نافذ کرو اپنی مملکت میں، اور بندہ اس سے جی چرا رہا ہے، اس سے بھاگ رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے، اللہ جل شانہ قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔